میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ الیکشن ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی پریڈکٹ کیا جا رہا تھا آپ کی اپنی گورنمنٹ کی طرف, سینٹر کے اندر بھی قاہرہ صاحب گورنر قائم مقام گورنر بھی ہیں, تو یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی اور وہی ہوا. اپوزیشن جماعتیں جتنی بھی وہاں پر آپ کے حریف جماعتیں تھیں آپ کے ساتھ الیکشن لڑ رہی تھی, وہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن سے بعد تک اسی بات کا واویلا کرتی نہیں, کوئی ایک جماعت نہیں تھی, ساری جماعتیں, کہ وہاں پر ریگنگ ہوئی ہے, وہاں پر ووٹرز لسٹ جو تھی وہ ایرونیس تھی, ایڈمنسٹریٹو فلاز تھے, ویکنس تھی, سو مچ سو کہ الیکشن کمیشن نے ایک حد تک ایڈمٹ ضرور کیا کہ وہاں پر کچھ ایرر ضرور تھے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آبویسلی وہ یہ کہتے تو پھر گورنمنٹ میں نہ ہوتے, لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ ایرر ضرور تھے. کس حد تک آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, کس حد تک آپ اس کی نفی کرتے ہیں؟ نہیں, ابھی آپ نے خوبصورت بات, تھوڑا ایرر ضرور تھا تو اس کا ایفیکٹ تو ہم بھی ہوئے نا, صرف ایک پارٹی کو تو نہیں ہوا. اچھا, آپ کو بھی رگڑا لگا؟ نہیں, دیکھنا میں ابھی ووٹر لسٹ میں جہاں وہ دیکھنا, یہ تو انتظامی معاملہ تھا نا, یہ کوئی پیپلز پارٹی کا تو نہیں تھا. اور پہلی بار گلگت بلتستان میں عدلیہ کے زیر نگرانی میں الیکشن ہوا. اب اگر ووٹر لسٹ میں نام نہیں تھا تو اس کا اثر تو ہمارے اوپر بھی پڑا نا. صرف یہ قاب لیگ یا نون ایسے تو نہیں تھا, بلکہ میں آپ کو خوبصورت ایک بات بتا دوں, لوگ کہتے ہیں جی دھاندلی ہوا, اور آپ نے کہا جی مرکز میں ہماری حکومت ہونے چاہیے. میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ پہ لے جاتا ہے, جب ہمارے حکومت نہیں تھے تب بھی ہم سنگل میجارٹی میں تھا. میں آپ کو گنتا ہوں, 94 میں پہلی بار شہید بی بی نے وہاں الیکشن کرایا, ٹھیک ہے جی. 94 میں وہاں دو پارٹی بڑا سامنے آیا, ایک تحریک جعفریہ, بعد میں مشرف نے ان کو کالعدم قرار دیا, ایک پاکستان پیپلز پارٹی, تیسرے نمبر پر مسلم لیگ نون تھا, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کیا کیا جی, مطلب وہ تھا تو ہم اس وقت پھر سنگل میجارٹی میں تھا, اس وقت یہ اپوزیشن کا مسئلہ نہیں تھا, تو پہلا ڈپٹی چیف ہمارا بنا, اور اس وقت تحریک کے ہم نے 2 آدمی کو مشیر بنایا, اور مسلم لیگ کاف, اس وقت کاف جنجو لیگ کا ان کا 2 آدمی تھا, ان کا ایک مشیر لیا, اور نون کا ایک مشیر لیا, تو یہ کمبائن حکومت کیا, پھر چلا گیا. پھر آ گیا جی 99 میں ہماری حکومت تھی, میں آپ کو اسی لیے 99 میں ہماری حکومت تھی, اور اس وقت بھی سنگل میجارٹی ہماری تھی, ٹھیک ہے جی. اس وقت ہمارا جو تھا 8 سیٹ, مسلم لیگ نون کے 4, کاف اس وقت وجود میں نہیں تھا, اتنا اس میں نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. اس وقت بھی پھر آئے جی 2004 میں آپ یہ بتائیے کہ کیا وہاں پر ریگنگ ہوئی؟ نہیں, یہی میں آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں. 2004 میں جب مسلم لیگ کاف کی حکومت بنی تو تمام نون کے لوگ کاف لیگ میں چلے گئے, ٹھیک ہے جی. تو نون لیگ کو مطلب وہ بھی نہیں ملا, تو نون لیگ کو 2 سیٹ ملا. 94 میں 2004 میں کاف لیگ کی حکومت میں مشرف کی نگرانی کی حکومت میں الیکشن ہوا, سنگل میجارٹی پاکستان پیپلز پارٹی رہا, وفاق میں ان کی حکومت تھی. اس وقت ہمارے 8 سیٹ, ٹھیک ہے جی. مسلم لیگ کاف حکومت میں ہوتے ہوئے 5 سیٹ, اور مسلم لیگ نون کو پھر 2 سیٹ. اچھا, یعنی کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں جو اثر ہے کہ جی شاید وفاق کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو اس وجہ سے یہ وہ کہتے ہیں سرکاری مشینری استعمال ہوئی, اسی لیے میں آپ کو ماضی میں لے جان. ابھی جو ہے لوگوں نے پیپلز پارٹی کی خدمات کا ریٹرن دیا ہے. ایک تو یہ تھا کہ آئینی پیکیج ہمیں ملا, لوگ سمجھ رہے تھے بھائی اس حکومت نے اچھا کیا تو اس کا بدلہ ہمیں ووٹ کے ذریعے دینا چاہیے, ایک. دوسرا, ہمارا بلتستان ریجن میں 60 سال سے ہمارے لوگ کمشنری کا مطالبہ کر رہا تھا, ہمیں کمشنری دیا. میرے مطالبے پر قاہرہ صاحب نے کمشنری کا اعلان کیا, تو لوگوں نے کہا اس دفعہ الیکشن ہم نے مہدی شاہ یا پیپلز پارٹی کو امیدواروں کو لڑنا نہیں, ہم نے عوام نے لڑنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس دفعہ عوام نے ایک سوال ہے شاہ صاحب یہاں پر, ابھی آپ نے کہا کہ, اور یہ آپ نے کلیریفائی کر دیا کہ جو لوگ خاص طور پہ جو لوگ سن رہے ہیں جو یہ امپریشن لیے بیٹھے ہیں کہ شاید وفاق کی وجہ سے آپ کو سپورٹ ملی, ایک بات کہ جو اتنی پارٹیز تھی وہاں پر جو آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑی تھی وہ اعتراض کریں تو سمجھ جاتی ہے, لیکن جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں, این جی اوز ہیں, اس کے علاوہ HRCP کے لوگ ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے لوگ ہیں, انہوں نے بھی بہت اعتراض کیا ہے آؤٹ کم کے اوپر, پروسیجرل ایررز کے اوپر, اور سو مچ ہو کہ وہ کہتے ہیں ریگنگ بھی ہوئی. میں نے آپ کو کہا نا جی, جہاں تک پروسیجر کی بات ہے, جہاں الیکٹرل رول کی بات ہے, اس میں ہم بھی افیکٹ ہوئے ہیں,
اس سے کوئی انکار ریگنگ کا کہیں کوئی تھا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب آپ کہتے ہیں نا جی مسلم لیگ کے کاف نون نے 14 امیدوار کھڑے کیے تھے، 24 میں سے 14 جے پر، یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ کاف لیگ نے 11 پہ، ایم کیو ایم نے 9 پہ، ٹھیک ہے جی، عمران خان نے 2 پہ، فضل الرحمان نے 4 پہ، یہ سب کیا کرنے کے بعد وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ میں آپ کو 3 اسٹیشن کا میں آپ کو دے دوں تاکہ ہمارے سننے والے حقائق سے، ابھی کہتے ہیں نا این جی او، میں ان این جی او سے پوچھتا ہے آپ کہاں گئے؟ اس سردی میں وہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی کہتے کہ جی کسی حلقے میں گیا ہوگا، سارے حلقوں میں نہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں نا بتائیں یہ کون کو 24 حلقے میں گئے؟ اگر وہ 24 حلقوں کی اگر ایک مثال دیتا، اگر وہ رپورٹ آپ کو لا کے دیتے ہیں کہ جی ہماری یہ فائنڈنگز ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ مجھے لا کے دے دیں نا جی، میں دوبارہ الیکشن کا اپیل کروں گا صدر پاکستان سے، مجھے پتا ہے میں وہاں کا لوکل ہوں۔ یہ این جی او، اچھا یہ این جی او آج تک دیا میرا ایک ڈسٹرکٹ ہے وہاں دریل تنگیر میں، آج تک وہ لوگ نہیں جا سکے ہوں گے۔ تو یہ کہنا جو ہے نا جی 1 2 دیکھو نا جی، میں بتا دوں، میں پھر آپ کو 3 وہ کرتا ہوں۔ گلگت حلقہ 1 اور 2، ٹھیک ہے جی، وہاں کون شور کر رہا ہے؟ جو تیسرے نمبر پر آئے وہ شور کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کون آیا؟ مسلم لیگ نون۔ اور وہاں کون جیتا؟ پیپلز پارٹی نہیں جیتا، وہاں آزاد امیدوار جیتے ہیں۔ 2 پر آیا وہ شور نہیں کر رہا ہے، تیسرے پر جو آیا وہ شور کر رہا ہے۔ ایک میرے حلقے میں، میرے مقابلے میں مسلم لیگ کے نون کا مضبوط امیدوار تھا جو 3 دفعہ ایم ایل اے رہا ہے، 1 دفعہ چیف ایگزیکٹو رہا ہے، اور وہ اتنا مضبوط تھا وہ اپنے حلقے سے بھی ہارا، اور میرے حلقے سے پتہ ہے 5ویں نمبر پر رہا، 307 ووٹ لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ داندلی ہوا، ٹھیک۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر 19-20 کی بات ہو تو ہم کہیں گے جی چلو داندلی۔ تیسرا پوائنٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت تھی، ضرور تھی مرکز میں، لیکن وہاں جو انتظامیہ تھے تمام مسلم لیگ کاف کے ہاں جی منظور نظر تھے۔ اچھا، اس کے اوپر میں آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے منظور نظر تھے؟ ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔